بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کو ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ خونریزی نہ ہو، اس لیے انہوں نے شہر میں امن و امان کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کی۔ بادشاہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اسے خونریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بادشاہ، اس کے اہل خانہ، اس کے دوست اور تمام لوگ جہاں چاہیں گے امن کے ساتھ جا سکیں گے۔ شہر میں کسی قسم کی خونریزی نہیں کی جائے گی، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، لوگوں کو اختیار دیا جائے گا، چاہیں تو اسی شہر میں رہیں، چاہیں تو نکل جائیں۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان سلاطین، مسلمان مجاہدین ہر وقت ان اخلاقیات کا لحاظ کرتے رہے ہیں، لیکن کفار جو انسانی حقوق کے راگ الاپتے نہیں تھکتے، ان کی پوری تاریخ ان اخلاقیات کو کچلتے ہوئے گزری ہے۔ جب یہ خط بادشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی، بعض نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے جنگ کرنے کی رائے سے اتفاق کیا اور محمد ثانی کو جواباً خط لکھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلطان صلح کی طرف مائل ہوا ہے، میں سلطان کو خوشی کے ساتھ جزیہ دوں گا، رہا قسطنطنیہ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا، یا تو میں اپنے تخت اور اس شہر کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔ یہ خط جب سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اچھا، بہت جلد قسطنطنیہ کا تخت میری ملکیت ہوگا یا یہ شہر میرا مدفن ہوگا۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ بیزنطی شہر حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے زوردار حملوں کا حکم دے دیا، بالخصوص توپ خانے کو حکم دیا کہ وہ اپنی کارروائی تیز کرے۔ مسلمانوں نے حملوں کا زور بڑھا دیا، توپ خانے نے اس قدر گولہ باری کی کہ بڑی شاہی توپ زیادہ استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ جو لوگ اس توپ کو چلا رہے تھے ان کا نگران معروف آہنگر اربان تھا، جس نے فوراً اس توپ کو درست کیا۔ سلطان نے آگ اگلتی توپوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیل کے استعمال کا حکم دیا۔ یہ ترکیب فائدہ مند ثابت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر شہر پر گولوں کی بوچھاڑ ہونے لگی، بلکہ مسلمان توپچیوں نے اس مہارت سے گولے باری کی کہ گولے فصیلوں اور قلعہ بندیوں سے گزر کر شہر کے درمیان میں گرنے لگے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی شورا منعقد کی، جس میں مشیر، سپہ سالاران فوج اور علماء و مشائخ سب شریک ہوئے۔ سلطان نے حاضرین مجلس سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور مشورہ دیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے محاصرہ اٹھا لینے کا مشورہ دیا۔ ان لوگوں میں سلطان کے وزیر خلیل پاشا پیش تھے۔ پاشا نے کہا کہ ہمیں محاصرہ اٹھا لینا چاہیے، اور اگر مسلمان شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتے ہیں تو اس میں خونریزی سے بچنا چاہیے۔ مسیحی یورپ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے کئی اور باتیں بھی کیں۔ کہا جاتا ہے کہ در پردہ خلیل پاشا بیزنطیوں سے ملا ہوا تھا اور ان کو بچانا چاہتا تھا۔ آستین کے سانپ ہر جگہ ہوا کرتے ہیں۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے فتح تک حملے جاری رکھنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یورپ کی فوجوں کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فتح کو مکمل کرنے کے لیے مجاہدین میں جوش اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن سے ان کا جہادی جذبہ پست ہوتا ہو۔ یہ رائے ایک بہادر سپہ سالار کی تھی جن کو کئی دوسرے لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ان کا نام زغنوش پاشا تھا۔ یہ البانی الاصل تھے، جو پہلے نصرانی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
انہوں نے سلطان کے سامنے یورپی فوجوں کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی اور تجویز دی کہ سلطان کو قطعاً محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تاریخ کی کتابوں نے زغنوش پاشا کے موقف کو اس طرح ذکر کیا ہے: سلطان محمد نے جو ہی زغنوش پاشا سے ان کی رائے پوچھی تو وہ یوں بیٹھ گیا جیسے ابھی اٹھنے کے لیے تیار ہے، اور ترکی زبان میں قدرے چیختے ہوئے گویا ہوا: ہاشا و کلا، اے سلطان، ہرگز ہرگز نہیں، خلیل پاشا نے جو رائے دی ہے میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانیں ہار دیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، اس لیے نہیں آئے کہ واپس پلٹ جائیں۔ ان کی گونجدار اس آواز نے حاضرین کو بہت متاثر کیا اور لمحہ بھر کے لیے مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ زغنوش پاشا نے اس سکوت کو توڑا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: خلیل پاشا اپنی اس بات کے ذریعے تمہارے اندر سے حمیت و غیرت کی آگ بجھانا چاہتا ہے، وہ شجاعت و بہادری کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہر صورت منہ کی کھانا ہوگی۔ ناکامی اور نامرادی کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سکندر اعظم کا جو لشکر یونان سے اٹھا، ہندوستان پہنچا اور ایشیا کے ایک وسیع اور بہت بڑے علاقے پر قبضہ جما لیا، ہمارے اس لشکر سے بڑا نہیں تھا۔ اگر سکندر اعظم کا لشکر ان وسیع و عریض علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے تو ہمارا لشکر پتھروں کے اس ڈھیر سے کیوں نہیں گزر سکتا؟ خلیل پاشا کا کہنا ہے کہ مغربی حکومتیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی اور ہم سے قسطنطنیہ کے فتح کا انتقام لیں گی، لیکن یہ مغربی ممالک ہیں کیا یہ وہی لاطینی ممالک نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں؟ کیا بحر متوسط کے ملک جو سوائے ڈاکہ زنی اور چوری چکاری کے کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ ممالک بیزنطینیوں کی مدد کرنے کے اہل ہوتے تو اب تک میدان میں آ چکے ہوتے اور ان کے لشکر ہم سے برسر پیکار ہوتے، ان کے جہاز سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے ہمارے جہازوں سے ٹکرا چکے ہوتے۔ ہم فرض کرتے ہیں قسطنطنیہ کے سقوط کے بعد یورپ پورا ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ہم سے جنگ کرتا ہے، تو کیا ہم بے حس و حرکت ان کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا لشکر نہیں جو ہماری عزت و کرامت کی حفاظت کر سکے؟ اے سلطنت کے مالک، آپ نے مجھ سے میری رائے دریافت کی ہے، میں واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہوں، ضروری ہے کہ ہمارے دل پتھر کی مانند ہوں، ضروری ہے کہ ہم کسی سستی و کاہلی کے بغیر جنگ جاری رکھیں۔ اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے حملوں میں شدت اور تیزی لانی چاہیے، ہمیں نئے رخنے اور شگاف پیدا کرنے چاہیے، ہمیں دشمن پر مردانہ وار ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ میں تو صرف یہی جانتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ باتیں سن کر محمد فاتح کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور ان کا دل بہت خوش ہوا۔ وہ سپہ سالار ترخان کی طرف مڑے اور ان سے ان کی رائے طلب کی۔ ترخان نے فوراً جواب دیا: زغنوش پاشا نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اے میرے شاہ، میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ سلطان نے اپنے مرشد آق شمس الدین اور مولانا کورانی سے ان کی رائے کے بارے میں استفسار کیا۔ سلطان ان پر پورا اعتماد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی زغنوش پاشا کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا: جنگ جاری رکھنا ضروری ہے، اللہ نے چاہا تو عنقریب ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ یہ باتیں سن کر حاضرین میں جوش و ولولے کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان محمد بہت خوش ہوئے۔ دونوں بزرگوں کی فتح و نصرت کی دعا کی وجہ سے انہیں بہت اطمینان حاصل ہوا اور بے ساختہ ان کے دل سے یہ جملہ نکلا: میرے آباء و اجداد میں کون طاقت و قوت میں میری طرح تھا؟ یعنی اتنی زیادہ فوجیں اور اتنی زیادہ طاقت و قوت تو پہلی بار میرے پاس ہے۔ جنگ جاری رکھنے کی رائے کو علماء کی تائید حاصل ہو گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کیونکہ یہ انہی کی رائے کی ترجمانی تھی۔ وہ تمام جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ محفل سلطان کی ان ہدایات پر برخاست ہوئی۔ رات بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔
کل انشاءاللہ ہم شہر پر زوردار حملہ کریں گے اور مناسب موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ ہماری فوج کو چاہیے کہ وہ کل کے حملے کے لیے تیار رہے۔